الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلا مقصد اس کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ بہت ہی اہم ترین مقصد سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کے اوپر تنبیہ کی اور فرمایا کہ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ان کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ان کو ایک بہت ہی اہم ترین مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وہ اہم ترین مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آ کر ایک پاکیزہ ایسی زندگی گزارنا جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو، دنیا کے اندر ایک پاکیزہ نظام قائم ہو اور بہترین سوسائٹی وجود میں آئے، نیکیوں کا دور دورہ ہو، دنیا میں پائے جانے والی خرابیاں، فسادات، برائیاں، شرور، فتنے، یہ سب کے سب فروغ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایک بہترین، عالیشان اور بہت ہی پیارا ایک معاشرہ دنیا کے اندر وجود پذیر ہو اور یہاں پر ایک بہترین فضا قائم رہے۔ اللہ نے اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی بات فرشتوں کے سامنے فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے بار الہ، ہم تو آپ کی تحمید کے لیے، تقدیس کے لیے، تسبیح کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں، آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں دنگا مچائے گی، فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں بنانے والا، میں پیدا کرنے والا، مجھے جو معلوم ہے وہ تم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرشتے خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر، یہ اس لیے بھیجا کہ دنیا کے اندر سے فساد کو ختم کرے، برائیوں کو ختم کرے۔ فرشتوں کو یہ اشکال ہو رہا تھا کہ یہ مخلوق جو آئے گی وہ فساد مچائے گی، یعنی انسانوں کی مخلوق
اور فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی، اس لیے ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بے شک ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شر پھیلانے والے، جو فساد پھیلانے والے، جو مکروہ چیزوں کو جنم دینے والے، جو برائیوں کی اشاعت کرنے والے، جو بدترین قسم کی بیکار، مضر، نقصان دہ ایسی چیزوں کو پھیلانے والے، یہ سب کچھ ہوں گے. لیکن جو آدم کو میں بنا رہا ہوں اور اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، ان کے خلفاء کا سلسلہ دنیا میں چلے گا تو وہی لوگ دراصل اس فساد کو ختم کریں گے. یہ میرے خلفاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا اور بہت دور تک چلے گا. ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہیں گے اور 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور اخیر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آپ آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری خلیفہ بن کر تشریف لائے، اور پھر یہ سلسلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تو بند ہو گیا، رسالت کا تو بند ہو گیا، اور یہ اللہ کی خلافت کا تو بند ہو گیا، لیکن وہاں سے نبی کی خلافت کا دور شروع ہو گیا. اب نبی کے خلفاء آتے رہیں گے، اور نبی کے خلفاء میں یہی امت مسلمہ اللہ کے نبی کی خلیفہ ہے. یہ وہی کام کرے گی جو کام پیغمبر دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے. آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اس سے پہلے بھی آئے. یہ بہت سارے پیغمبر جو آتے رہے، ان کا کام یہ تھا کہ دنیا میں چلنے والے فساد کو ختم کرنا، برائیوں کو بالکل فرو کر دینا، نیکیوں کو معاشرے کے اندر داخل کرنا، یہاں اللہ والی باتوں کو چلانا، معروفات کی تعلیم دینا، منکرات کو ختم کر دینا. شراب نوشی نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگا، رشوت نہیں ہوگی، اور برائیاں نہیں ہوگی، قتل و قتال نہیں ہوگا، ضرب اور حرب نہیں ہوگا. یہاں پر امن قائم ہوگا، یہاں پر نیکیاں چلا کریں گی، یہاں نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور لوگوں کی خدمت کی جائے گی، ہمدردیاں کی جائیں گی، اور لوگوں کے ساتھ غمخاریاں کی جائیں گی، احسان کیا جائے گا، سلوک کیا جائے گا، ماں باپ کی تابعداری کی جائے گی، رشتہ داروں سے حسن سلوک ہوگا، اور اس طرح کی بے شمار قسم کی نیکیاں یہ وجود میں لائی جائیں گی. معاشرے کے اندر اس کو ان نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، اور ساری برائیاں جو پھیلی ہوئی ہوگی، قتل کو، ضرب کو، حرب کو، شراب کو، سود کو، جوے کو، اور الٹی سیدھی حرکتوں کو، ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا. بدعات کو ختم کیا جائے گا، شرکیات کو ختم کیا جائے گا، کفر کو ختم کیا جائے گا، اور یہ معصیتوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور بہترین معاشرہ یہاں پر وجود میں آئے گا اور وہ پلے گا. یہ انبیاء کا کام تھا، اس کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا رہا، ایک ایک بعد دیگر انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ اخیر میں ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے. اور جب آپ تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن پھر دنیا میں یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ جو سسٹم اچھائیوں کو پھیلانے کا، برائیوں کو ختم کرنے کا، نیک معاشرے کو وجود میں لانے کا، بہترین سوسائٹی کو وجود دینے کا، جو پیغمبروں کے ذریعے سے چلتا آ رہا تھا، وہ سلسلہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آ کر لاسٹ ہو گیا، آخری ہو گیا، تو اب اس کے بعد کی دنیا کے اندر یہ کام کون کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لیکن میری امت اس نظام کو چلائے گی. اب جو یہ نظام چلے گا کیسا چلے گا؟ یہ آپ سے چلے گا، یہ میرے سے چلے گا.
زید، عمر، بکر، ایک ایک فرد جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور امت کا ایک ایک فرد جو دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے اس کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے. یہ نبی کی خلافت ہے، جو اللہ کی خلافت کے ختم ہونے کے بعد نبی کی خلافت کا دور شروع کر دیا گیا. اب خلفاء آتے رہے اور یہ پوری امت کو یہ ذمہ داری دی گئی اور اعلان کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت. کیا معنی تھے بہترین امت؟ بہترین کا معنی یہ نہیں بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے پیارے، بڑے اچھے کپڑے پہننے والے، بڑے اچھے مکانات بنانے والے، اور بڑے اچھے جو ہے چیزوں کو جمع کر لینے والے، مال پیسہ خوب کما لینے والے. آج دنیا والے بہترین تو اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن یہاں بہترین کا یہ معنی نہیں. بہترین کے معنی ہے تمہارے اندر اللہ نے بہتر خوبیاں رکھی ہے. وہ خوبیاں اس کام کے لیے رکھی ہے جس کام کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں وجود دیا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. امتیں بہت گزر گئی لیکن اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. تم بہترین امت، تمہارے اندر بہترائی موجود ہے. عربی میں جو خیر کا لفظ ہے اس کا کوئی ترجمہ ہماری اردو زبان میں ایک دو لفظوں سے کریں یہ ممکن نہیں. لفظ خیر ایسا جامع ترین لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہماری اردو زبان کیا بلکہ دنیا کی جتنی بھی رائج زبانیں ہیں ان میں سے کسی زبان کے پاس بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ایگزیکٹ اس کا ترجمہ کر دے. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ البتہ تشریح کر سکتے ہیں، ترجمہ تو نہیں کر سکتے، تشریح کر سکتے ہیں. خیر کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح کی اچھائی، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کا اچھے سے اچھا جو کچھ ہو سکتا ہے اور ہر پہلو سے جو اچھائی اور خوبی و کمال ہو سکتی ہے اس کو کہتے ہیں خیر. اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت، تم کو بہترین امت بنایا گیا ہے، یعنی تمہارے اندر ہر پہلو سے کمال رکھا گیا ہے اور خیر ہی خیر تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے. یہ خیر کیوں رکھی گئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے. معلوم ہوا کہ ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے اور ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور اسی لیے یہ خیر اس امت کے اندر رکھا گیا ہے اور اس لیے اس کے اندر رکھا گیا ہے اخرجت للناس کہ یہ امت لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی. یہاں دیکھو لفظ ناس آیا ہے، ناس کے معنی سارے لوگ. یہ امت سارے دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اب جو فائدہ پہنچانے والے ہیں وہ فائدے سے خالی ہو تو ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے کمپنی کھولی ہے، دعویٰ کرتا ہے، اشتہار دیتا ہے میں لوگوں کو فلاں فلاں قسم کی چیزیں بہم پہنچاؤں گا. اب اس کی فیکٹری میں لوگ گئے، جا کے دیکھا تو وہاں کچھ ہے نہیں، خالی پڑی ہوئی ہے. اعلان تو کر رہا ہے کہ میرے پاس ایسی ایسی چیزیں کہ میں ساری دنیا کو نوازوں گا، ایسے ایسے پروڈکٹس میں نے اپنی کمپنی سے چالو کیے ہیں، جاری کیے ہیں اور میں اس کو تیار کیا ہوں، لیکن وہاں جا کر دیکھے تو کچھ ہے. اسی طریقے پر اگر اس امت کے پاس خیر نہ ہو، اس امت کے پاس نفع پہنچانے کی صلاحیت نہ ہو، اس امت ہی کے پاس میں کچھ اچھائی موجود نہ ہو، وہ امت دوسروں کو کیا بھلائی پہنچا سکتی ہے؟ اللہ نے اس امت کو تیاری کیا ہے اس لیے تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو بھلائی پہنچائے. للناس، للناس کا ترجمہ ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے. اب سوچئے آپ لوگ کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کو کیا بھلائی پہنچا رہا ہوں، کیا بھلائی کے کام کر رہا ہوں.
اور میرے اندر وہ کیا بھلائی ہے جو مجھے دوسروں کو دینا چاہیے. بھائیوں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اللہ نے ایک شریعت رکھی ہے، اور شریعت کے اندر تمام قسم کی چیزوں کو داخل فرما دیا ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اس کے اندر صرف عقیدوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر عقیدے بھی ہیں، اس کے اندر عبادات بھی ہیں، اور اس کے اندر اخلاق بھی ہیں، اس کے اندر معاشرت کے اصول بھی ہیں، اس کے اندر بیع و تجارت اور شادی بیاہ اور مختلف قسم کے جو بھی معاملات دنیا میں انسان کو پیش آتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بہترین اصول، بہترین طریقے، بہترین آداب، بہترین طرز عمل دیا گیا ہے. اگر وہ طرز عمل کوئی بھی انسان دنیا کا اختیار کر لے تو اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی پیدا ہو جائے. ایسا نظام، ایسا سسٹم اللہ نے اس امت کو شریعت مطہرہ کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے. اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تمہارے پاس ایک بہترین سسٹم موجود ہے، تمہارے پاس میں بہترین نظام حیات موجود ہے، تمہارے پاس بہترین دستور العمل ہے، وہ قرآن کریم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے. یہ چیز تو تم کو دی گئی ہے، یہ دنیا کے لیے بھلائی کا ساز و سامان ہے، اس میں ہر خیر موجود ہے اور ہر شر سے تم کو بچایا گیا ہے، یہ تم کو دیا گیا. اب یہ جو سسٹم اور جو نظام تم کو دیا گیا ہے، پہلے اسے تم اڈاپٹ کرو، اپنے اندر وہ خیر پیدا کرو، اپنے اندر وہ کمال پیدا کرو، اپنے اندر وہ ساری خیر خوبی کی باتیں داخل کر لو. جب تم داخل کر لو گے تو تمہارے اندر خیر داخل ہو جائے گا، اور جب تمہارے اندر خیر داخل ہو جائے گا، یہ خیر تم دوسروں کو پہنچانے کی صلاحیت رکھنا شروع کر ڈالو گے اور تم دوسروں کو وہ فائدہ پہنچا سکو گے. اور آگے کہا اجمالاً تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ ہر معروف کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، لوگوں کو اس کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا. یہ ہے تمہارا کام جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا اور اس کے لیے تم کو شریعت دی گئی، تم کو بہترین سسٹم دیا گیا، تم کو نظام حیات دیا گیا. بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کو جو قرآن کریم دیا گیا ہے اور شریعت مطہرہ ہم کو دی گئی ہے، یہ ایک نظام حیات ہے. نظام حیات کے معنی کیا؟ یعنی زندگی گزارنے کا ایک سسٹم دیا گیا ہے. ہم کیسا رہیں، شادی کیسا کریں، اور بیوی بچوں کے ساتھ میں کیسا رہیں، ماں باپ کے ساتھ میں کیسا رہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو، ہم عقیدہ کیا رکھیں، عبادت کیسے انداز سے کریں، تجارت کیسے انداز سے کریں، ملازمت کیسے انداز سے کریں، ہمارا بزنس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، ہماری سیاست کا نظام کیا ہونا چاہیے، ہمارا گھریلو نظام کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا ایجوکیشن کا نظام کیا ہونا چاہیے. یہ سب کے سب نظام ہیں، وہ سب ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں. اس کا نام ہے دستور العمل، دستور الحیات، نظام العمل، جو ہماری پوری زندگی کے لیے دیا گیا ہے. بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ کبھی صبح میں شام میں وہ بھی موقع ملے تو کچھ سورتیں پڑھ لے اور دم کر لے، کچھ صورتیں پڑھ لے دم کر لے، یا کبھی تجارت میں نقصان ہو جائے تو کوئی وظیفہ اس کا پڑھ لے، کوئی آیت پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ میری تجارت میں برکت دے دے، یا گھروں میں پڑھ لیں ذرا برکت ہو جائے گی، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، کمائی میں برکت ہو جائے گی. یا اس سے آگے تو یہ کہ بھائی اللہ کے پاس قیامت میں تھوڑا اجر مل جائے گا. یہ تصور ہے آج قرآن کے بارے میں، شریعت مطہرہ کے بارے میں، کہ بس جناب اس لیے ہم کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیا قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے کہ کوئی جو ہے بیمار ہو جائے تو دم کر لو؟
یا تجارت میں برکت کے لیے پڑھ لیا کرو، گھروں میں پڑھ لیں تو بس جناب کھانے پینے میں برکت ہو جائے، اس کے سوا قرآن کسی اور کام کے لیے نازل نہیں ہوا۔ بھائیو، قرآن نازل ہوا ہے ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو، ہمارا پولیٹیکل نظام ہو، یا ہمارا معاشرتی نظام ہو، یا ہمارا تجارتی نظام ہو، یا اور کسی قسم کا نظام ہو، یا ہمارے اخلاقیات کا نظام ہو، سارے نظاموں کو درست کرنے کے لیے اور ہم کو ٹھیک ٹھاک اور بہترین انسان بنانے کے لیے، اور پھر ہمارے ذریعے سے تمام دنیا کے انسانوں کو یہ بھلائی کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا اور یہ شریعت مقدسہ نازل ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ قرآن پڑھ کے نہ پھونکے، پھونک سکتا ہے، شفا ہے قرآن میں، پڑھیں گے تو برکت بھی ہے، تجارت میں برکت آئے گی، گھروں کے اندر بھی برکت آئے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف اتنا ہی کام ہے قرآن کا۔ قرآن کا کام تو اس سے بہت اونچا ہے، اس سے بہت بھاری ہے۔ وہ ہمارے جسموں کے لیے نہیں آیا، وہ ہماری روحوں کے لیے آیا، وہ ہمارے دماغوں کے لیے آیا، وہ ہمارے اندر اور باہر کے سسٹم کو سدھارنے کے لیے آیا، وہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے آیا، وہ ہمارے گھروں کو بنانے کے لیے آیا، وہ ہماری سیاست کو بنانے کے لیے آیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے گھریلو نظام قائم ہو گئے اور ہمارا ایجوکیشن نظام قائم ہو گیا، ہمارا پولیٹیکل نظام قائم ہو گیا، یعنی سیاسی نظام اس کے مطابق قائم ہو گیا، تو ساری دنیا کے اندر امن و سلامتی پھیل جائے گی اور دنیا میں ایک بھی آدمی بھوکا نہیں مرے، ایک بھی آدمی بھوکا نہیں مرے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ نکال کر لیے پھرتے تھے، ارے بھائی کوئی غریب ہو تو ہماری زکوٰۃ لے لو، کوئی غریب ہو ہماری زکوٰۃ لے لو، کوئی غریب نہیں ملتا تھا وہاں پر۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا نظام دیا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، ٹھیک ٹھیک، انفاق فی سبیل اللہ کے نظام کو قائم کرو، ٹھیک ٹھیک، تو پھر دنیا میں کوئی غریب نام کا آدمی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے پر جو ایجوکیشن کا نظام قرآن نے ہم کو دیا، وہ اگر ہم جاری کر دیں تو دنیا کے اندر سے جہالت ختم ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن نام کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں عصری تعلیم اگر پڑھے تو وہ ایجوکیشن ہے، قرآن پڑھنے کا نام ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سروے رپورٹیں جو شائع ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے اندر بھی علماء، مفتیان کرام، محدثین نظام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے محققین جو مدارس کے اندر موجود اور مدارس کا نظام چلانے والے، ان سب کو جاہل قرار دیتے ہیں۔ پڑھا لکھا کون ہے ان کے پاس؟ جو اسکول میں پڑھ لے، کالج میں پڑھ لے، ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے یا اور کچھ بن جائے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سے آراستہ پیراستہ ہو گیا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، گریجویشن اس نے کر لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا عالم بن گیا، فاضل بن گیا، محدث بن گیا، فقیہ بن گیا، مفسر بن گیا، مفتی بن گیا، تو حکومت والے کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ سب جاہل ہیں، ایک جاہلوں کی کیٹیگری میں داخل کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ایجوکیشن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے ایجوکیشن نہ لیں، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے جو نظام قرآن نے ہم کو دیا، جس کو پڑھنے کے بعد دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، دنیا کا نظام بدل گیا۔ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ساری دنیا میں جہالت ہی جہالت موجود تھی، جہالت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ جہالت کیا کام کر رہی تھی؟ قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ظلم زیادتی ہو رہی تھی، عورتوں کا حق دبایا جا رہا تھا، عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور ایک
ایک دوسرے کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، قبیلے خاندانوں کے اندر جنگیں برپا تھی، سال ہاں سال تک جنگیں چلا کرتی تھی، 50 سال تک جنگ چل رہی ہے، 25 سال تک جنگیں چل رہی ہے، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، عداوتیں تھی، نفرتیں تھی، انسان کا دشمن بن گیا تھا، انسان کو دیکھتا تھا تو ایسا دیکھتا تھا جیسے کوئی خونخوار شیر ہے، کوئی خونخوار جانور ہے جو دوسرے جانور پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن کو نازل فرمانے سے پہلے ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر، اللہ کے آخری خلیفہ، سب سے بڑے پیغمبر، ساری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ جب آپ دنیا میں آئے اور قرآن کے سسٹم کو پیش کیا، قرآن کے نظام کو پیش کیا، اس دستور حیات کو پیش کیا، تو انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ وہ دنیا جہاں جہالت تھی وہاں علم کی روشنی پھیل گئی، وہ دنیا جہاں قتل تھا، غارت گری تھی، فساد تھا، وہاں پر جا کر ہمدرد و غمخوار قسم کے انسان پیدا ہو گئے۔ ایسے ہمدرد و غمخوار پیدا ہو گئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو پہلے کسی زمانے میں اسی دور جاہلیت کے ایک بہت بڑے فرد تھے، جب اسلام لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی اور قرآن کا انہوں نے مطالعہ کیا، قرآن کو اڈاپٹ کیا، قرآن کو پیا اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائی، تو جب وہ خلیفۃ المسلمین ہوئے تو انہوں نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ اگر کہیں پر اسلامی مملکت میں ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو مجھے یقین ہے اللہ کے پاس عمر کو جواب دینا ہوگا۔ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ کتے کی فکر۔ جو کتے کی فکر کر رہا ہے وہ انسانوں کی کتنی فکر کر رہا ہوگا؟ جو کتے کے مرنے پر دل میں یوں درد محسوس کر رہا ہے، وہ کیا کسی انسان کے قتل پر یوں ہی بیٹھا رہ سکتا ہے؟ بھائیوں، یہ انقلاب پیدا ہوا، قتل و غارت گری کا زمانہ ختم ہوا، ہمدردی کا زمانہ آیا، کتوں سے ہمدردی، جانوروں سے ہمدردی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عورت ہے یہاں پر، پوری رات عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن ایک بلی کو اس نے پالا ہے، اس بلی کو وہ کھانا نہیں دیتی، تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت دوزخ میں جانے والی۔ بلی پر بھی رحم کرو، کتوں پر بھی رحم کرو، جانوروں پر رحم کرو، ضرورت پڑی تو ان کو فیڈ کرو، ضرورت پڑی تو ان کو پانی پلاؤ، ضرورت پڑی تو ان کو کھانا کھلاؤ، ضرورت پڑی تو ان کو آرام دو۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ جو اسلام یہ سکھاتا ہے وہ اسلام انسانوں کے بارے میں کیا سکھا رہا ہوگا، انسانوں میں کیسی تبدیلی آئی ہوگی۔ زمانے جاہلیت وہ تھا، زمانے اسلام یہ ہے جس کا نقشہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ زمانہ جاہلیت کا بے حیائیوں کا دور تھا، عریانی تھی، بے حیائی تھی، عورتوں میں بے حیائی تھی، مردوں میں بے حیائی تھی، ننگے پھرا کرتے تھے، عجیب و غریب تماشا تھا۔ لیکن ان کے اندر حیا پیدا کرنے والے، ان کے اندر انسانیت پیدا کرنے والے، ان کے اندر نیکی پیدا کرنے والے، ان کے اندر اچھائی اور خوبی پیدا کرنے والے وہ کون؟ وہ قرآن کریم اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ آئے نظام بدل گیا، جب آپ آئے جہالت کا دور ختم ہو گیا، جب آپ آئے تو قتل و غارت گری کا دور ختم ہو گیا، جب آپ آئے بے حیائیوں کا دور ختم ہو گیا، ایک بہترین معاشرہ پیدا ہو گیا جہاں پر نیکی ہی نیکی تھی اور برائی نام کو نہ تھی۔ وہاں شراب کا کوئی نام نہ تھا، وہاں پر سود کا کوئی رواج نہ تھا، وہاں پر رشوت کا کوئی نظام نہ تھا، وہاں پر ڈرگس کو برداشت کیا جائے یہ موقع کسی کے لیے نصیب نہ تھا۔ وہ بہترین معاشرہ تیار ہوا، ساری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا، لوگ دیکھ
دیکھتے تھے متاثر ہوتے تھے. ارے وہ کیسا نظام ہے جس نے جہالت کا دور ختم کر دیا, جس نے بے حیائی کے دور کو ختم کر دیا, جس نے قتل و غارت گری کے دور کو ختم کر دیا, اور جس کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو گئی. لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے, ایک عجیب و غریب انداز کا انقلاب دنیا میں پیدا ہو گیا. بھائیوں, اس کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تھا اور قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کا معاشرہ بہترین معاشرہ پیدا ہوا تھا, اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. لیکن چلتے 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 ہمارے اس معاشرے نے ان تمام خوبیوں کو بھلا دیا اور برائیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا. جو سسٹم اللہ کے نبی نے دیا تھا, قرآن نے ہم کو سکھایا وہ بتایا تھا, وہ سسٹم ہم نے چھوڑ دیا. غلط سسٹم کو لے لیا, غلط رواجوں کو لے لیا, بے حیائی کو ہم نے لے لیا, رشوت ہمارے میں داخل ہو گئی, سود ہمارے میں داخل ہو گیا, اور ڈرگس ہمارے میں داخل ہو گیا, نشے بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیا لڑکے, کیا لڑکیاں, یہ کیا نوجوان یہاں سے وہاں تک پھر رہے ہیں اور نشے بازی کے عادی ہو گئے, اور نشے بھی کیسی کیسی چیزوں سے سن کر حیرت ہوتی. ایک صاحب نے بتایا کہ بعض نوجوان دوائیاں پی پی کر نشہ لاتے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دوا بنانے والے نے تو بیماری کی دوا بنایا تھا, ان پاگلوں نے بیماری کی دوا کو اپنے لیے بیماری بنا لیا. کیا عجیب روگ ہے, کیا عجیب انداز زندگی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے دور کیا تھا اور ایک ایک چیز کو حرام کر دیا تھا. قرآن کریم کے اندر بتایا گیا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں, یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فیہما اسم کبیر, ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. کیا کہا گیا؟ فیہما اسم کبیر, ان دو چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ہاں تھوڑا بہت کچھ نفع بھی معلوم ہوتا ہے, پینے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نفع ہے, یہ چھوٹا نفع, لیکن گناہ بڑا زبردست. لیکن ابھی شریعت نے منع نہیں کیا, اتنا کہہ کر سمجھایا. سمجھو, ذہن کو بناؤ, دماغ کو بناؤ, یہ پینے کی چیز نہیں ہے, ڈرگس استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے, نشہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اس کے اندر خیر کا پہلو نہیں ہے, اس کے اندر برائی کا پہلو ہے, اس کے اندر بہت زبردست گناہ ہے, اس سے تمہیں بچنا چاہیے. یہ کہہ کر چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا, وہ یہ کہ بعض صحابہ, اس لیے کہ شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی, حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ پر نماز کا وقت آیا. نماز پڑھانے کے لیے ایک صحابی آگے بڑھے اور نشے میں تھے, یعنی شراب پیے ہوئے تھے. نشے کی حالت میں بھی وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے, نشے کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے, کسی کو ہمت نہیں تھی. شراب اس وقت میں حرام تھی, حلال تھی, اس لیے پی تو لیا لیکن نماز نہیں چھوڑی. نماز کا وقت آیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نماز پڑھانے لگے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کیا کرتا جن کی پوجا تم کرتے ہو. تم بتوں کی پوجا کرتے ہو, میں خدا کی پوجا کرتا ہوں. یہ قرآن میں کہا گیا. لیکن جب نشے کی حالت میں وہ صحابی نماز پڑھانے لگے تو ان کی زبان سے بے خیالی میں یوں نکل گیا, قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. لا چھوڑ دیا, معنی الٹا ہو گیا. اے کافروں, میں بھی اسی کی پوجا کرتا ہوں جس کی پوجا تم کرتے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ.
یہ تو معاملہ ہی الٹ گیا، معنی ہی بگڑ گیا، شرکیہ اور کفریہ مضمون اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ بس اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن میں دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب تم سکر کی حالت میں ہو یعنی نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت میں نماز پڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ دیکھو یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے، بلکہ یہ کہا گیا شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر شراب پینا ہو راتوں میں پی لیا کرو، صبح اٹھے تو فریش ہو جاؤ تاکہ نشہ نہ رہے۔ اس میں تھوڑی سی پابندی لگا دی اللہ نے۔ پہلی آیت میں تو ذہن سازی کی تھی کہ یہ بڑے گناہ کی چیز ہے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ذہن سازی کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس صورت میں اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا کہ اب تم کو اتنی اجازت ہے کہ خاص وقتوں میں پی لیا کرو، نماز کے قریب وقتوں میں پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا حکم۔ اب صحابہ کرام بچتے تھے ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے جب حالت نشے میں ہو، اور ایسے وقت شراب پینے سے احتیاط کرتے تھے جبکہ قریب میں نماز کا وقت آنے والا ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ کے اندر اللہ نے اس کی حرمت کا بیان نازل فرما دیا اور اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا اور یہ بت اور یہ جو ہے قسمت کے فیصلے نکالنے کے لیے جو تیر تم رکھتے ہو، یہ سب کی سب چیزیں ناپاکی اور گندگی ہے اور شیطانی اعمال ہے۔ فاجتنبوہ، ان سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہاں شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام میں سے بعض کو بلا کر اس اعلان کے لیے بھیجا، جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کر دو۔ مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کیا اعلان؟ کہ شراب حرام ہو چکی ہے، آیت نازل ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، میں تم کو یہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں، شراب حرام ہو گئی۔ یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے صحابہ۔ ایک جگہ پر حضرت ابو طلحہ کا گھر تھا جو بڑے صحابی ہیں، اور ان کے گھر میں لوگ اس وقت میں شراب پیتے بیٹھے تھے۔ دور چل رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو طلحہ کے سوتیلے بیٹے ہوتے، وہ چھوٹی عمر کے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ہی لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ڈال ڈال کر برتنوں میں، گلاسوں میں لے کر لوگوں کو پلا رہا تھا۔ اتنے میں منادی اعلان کرنے کے لیے آیا اور اس نے اعلان کیا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں، آپ کے اوپر حرمت شراب کی آیت نازل ہو گئی اور شراب کو حرام کر دیا گیا۔ جب یہ اعلان کیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا جہاں شراب تھی وہیں رک گئی اور کسی ایک نے بھی اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ منہ میں گھونٹ لے چکے تھے، انہوں نے قے کر دی، اور کسی کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے وہیں اس کو پٹک ڈالا، اور گھروں کے اندر برتنوں میں اور مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی، اس لیے کہ عرب کے ہاں شراب کا بڑا دور چلتا تھا، شراب کے بغیر ان کی زندگی نہ تھی۔ لیکن جو ہی شراب حرام ہوتی ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے اس اعلان کے بعد مدینے کے گلی کوچوں میں شراب لا کر صحابہ کرام نے انڈیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مدینے کی گلیاں ایک نہر کی طرح ہو گئی، شراب یوں بہ رہی۔ یہ تھے حضرات صحابہ۔ جو بھی اعلان ہوتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ یہ تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر اور ان صحابہ کے درمیان میں جو قرآن کا علم تھا، قرآن پر یقین تھا، آخرت پر یقین تھا، اور جو سسٹم ان کو دیا گیا اس کے اندر انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو لگایا اور بسایا اور رچایا تھا، اس کے طفیل میں اس طریقے پر پختہ ہو گئے۔ یہاں پر اعلان ہوا اور وہاں پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ بھائیوں، شراب بڑی لعنت ہے، اور اس کے اندر زندگی کے اندر بھی جسمانی طور پر بھی بڑی بیماریاں، اور یاد رکھو جس چیز کو شریعت حرام قرار دیتی ہے اس کے اندر ضرور ہمارا دینی یا دنیاوی نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اسی لیے شریعت اس کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور شریعت جس چیز کو لاگو کرتی ہے ہمارے لیے حلال قرار دیتی ہے اس کے اندر ہمارے لیے نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اس لیے تمام وہ چیزیں جو شریعت نے حلال قرار دی اس کے اندر نفع، اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا اس کے اندر ہمارے لیے کہیں نہ کہیں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ شراب پینے والے شراب پیتے ہیں، آخر میں بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کینسر کا مرض آ جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹی بی کے مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا کھانا بند ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ہزاروں قسم کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہے۔ شریعت نے اپنی جو ہے رحمت سے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے ایسا قانون ہم کو دیا کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور ہم خود اپنے آپ کو اس طرح بگاڑ لیں اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا میں تمہارے اوپر اپنی رحمت کو لا کے چپکا دوں جبکہ تم منہ موڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے اپنی رحمت سے تم کو یہ حکم دیا، یہ گندگی ہے، یہ غلیظی ہے، یہ پلیدی ہے، اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر بہت خطرات ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور تم اسی کو پی رہے ہو اور اسی کو اپنے شعار بنا رہے ہو۔ جب یہ پیتے ہیں نا دماغ خراب ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پینے والے شرابی لوگ سب سے پہلے اپنی عقل خراب کر لیتے ہیں، چنانچہ نظر بھی آتا ہے جو نشے والا ہوتا ہے اس کو دیکھیے کیا حال ہوتا ہے اس کا، اس کے حق و باطل میں تمیز باقی نہیں رہتی، اچھے برے کا فرق باقی نہیں رہتا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، شراب کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 اونٹ عطا کیے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ 2 اونٹوں کو لے جا کر میں نے ایک انصاری صحابی کے مکان کے پاس میں کھڑا کر دیا، اور میں جنگل کی طرف چلا گیا گھاس کاٹنے کے لیے، لا کر اسے بیچنا چاہتے تھے اور اپنے اونٹوں پر لاد کے لے جانا چاہتے تھے۔ عرب کے اندر ایک گھاس ہوا کرتی ہے جسے اذخر کہتے ہیں، جو بہت قیمتی گھاس ہوتی ہے اور بڑی خوشبودار بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں دوائیوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ حضرت علی چاہ رہے تھے کہ وہ گھاس توڑ کے لاؤں اور اپنے اونٹوں کے اوپر اس کو رکھوں اور یہاں سے لاد کے لے جاؤں۔ وہ جنگل جا کر یہاں آئے تو عجیب و غریب تماشا دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ جو مکان حضرت ایک انصاری صحابی کا تھا، اسی انصاری صحابی کے مکان میں اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے بیٹھے تھے، اور شراب کا دور چل رہا تھا اس گھر میں۔ وہ شراب پیے تھے، نشہ آ گیا تھا، اور ایک گانے والی کچھ گا رہی تھی۔ اتنے میں جب انہوں نے دیکھا کہ 2 اونٹ یہاں پر کھڑے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چاقو اٹھا کے لے آئے اور ان دونوں اونٹوں کو ذبح کر ڈالا۔ کوہان کے اوپر بھی چاقو ماری، پیٹ کو بھی چیر دیا، اندر سے سامان کھانے کا نکال دیا، اور کوہان کے اندر جو چربی ہوتی ہے اس کو بھی نکال لیا، اور پھر جانور کو پاش کر کے یوں ہی چھوڑ کر جو لینا تھا وہ لے کر اندر چلے گئے۔ یہ سب کچھ جو ہوا نشے کی حالت میں ہوا۔ حضرت علی آئے تو دیکھ کر
حیرت زدہ ہو گئے کہ میرے جانوروں کے ساتھ کس نے کیا. ان کو پھر پتا چلا کہ امیر حمزہ نے کیا ہے. وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے. یہ بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پورا قصہ سنایا. اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا. ایک آدمی کے اونٹوں کو بنا اجازت کون ایسا کر دیا ہے؟ اور جب یہ پتا چلا کہ امیر حمزہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور خود علی کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام اس گھر کے پاس میں آئے اور حضرت امیر حمزہ کو جا کر بڑے غضبناک انداز میں ٹوکا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ علی کے اونٹوں کو تم نے ذبح کر دیا. اب دیکھو اسی روایت کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی نے ان کو ٹوکا تو امیر حمزہ چونکہ بے خیالی میں تھے، ہوش غائب ہو گئے تھے، عقل ختم ہو گئی تھی شراب کی وجہ سے. وہ کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. کیا بول رہے ہو؟ یہ بخاری کی روایت میں تم سب میرے باپ کے غلام ہو. حضور کو بول رہے ہیں تم میرے باپ کے غلام ہو. بعد میں ہوش آنے کے بعد کیا ہوا ہوگا وہ تو پتہ نہیں، لیکن اس روایت میں ہے اللہ کے نبی یہ سن کر خاموش واپس چلے گئے. لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب شراب حرام بھی ہوئی تھی. بتانا یہ چاہ رہا ہوں شراب کیسی عجیب چیز ہے. ہوش گوا دیتی ہے، انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے. اور پھر امیر حمزہ جیسی عظیم شخصیت اللہ کے نبی کو یوں خطاب کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بری چیز ہے. اسی لیے اللہ نے چلتے چلتے اس کو حرام قرار دے دیا اور پھر آخر میں فیصلہ کن بات کہہ دی گئی کہ اس سے بچنا ضروری ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے تم بچو، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں اشارہ ہے کہ اگر بچو گے نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے. اگر کامیابی چاہتے ہو اس گندی چیز سے بچنا چاہیے. بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پاکیزہ شریعت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے اور اس شریعت پر خود ہمیں گامزن ہونا ہے. اسلامی معاشرہ ایسا تیار ہوا تھا، ایسا پاکیزہ جس کے اندر اس قسم کی لت بالکل نہیں ہو سکتی تھی، ناقابل برداشت تھی. سود اس کے اندر کوئی رواج پانے والی چیز نہیں تھی. اللہ نے اعلان کیا تھا اور صاف طریقے پر اعلان کیا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی سچے پکے مومن ہو تو جو کچھ سودی لین دین ہے اس کو بالکل چھوڑ دو، اور اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے اللہ سے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. اللہ نے کہا سود کو اگر نہیں چھوڑتے، سود کے لین دین کو اگر نہیں چھوڑتے، پھر تو تمہیں اللہ کے جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی سودی کام کرتا ہے، سود کے لین دین کا کام کرتا ہے، لینے کا کرتا ہو یا دینے کا کرتا ہو، سود کا لینا بھی حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے، بدترین قسم کا جرم ہے. جو بھی یہ آدمی کرتا ہے اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہے اور جنگ کا اعلان 1400 سال پہلے کر دیا گیا ہے. اب جو آدمی بھی اس میں لگے گا گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کے اندر مشغول ہو گیا. اب اللہ سے جنگ میں جو مشغول ہو گیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں یہ کے بعد دیگر داخل ہوتی جا رہی ہیں. لعنتیں مختلف قسم کی ہم نے اپنے معاشرے کے اندر داخل کر لی ہے. جبکہ میں نے آیت آپ کو جو سنائی تھی اور جس کی تشریح میں کر رہا تھا اس کے اندر یہی بتانے جا رہا تھا کہ ہم کو اللہ نے خوبیوں والا بنایا اور خوبیوں کے لیے دو چیزیں عطا کی. بہترین شریعت عطا کی، قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا، اور آپ نے ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ تیار کر کے چھوڑا تھا اور ہمیں یہ شریعت دی کہ تم بھی ان چیزوں کو لو. تمہارے اندر بھی وہ بھلائیاں ہونی چاہیے اور برائیوں سے تم کو بچ کے رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تم دوسروں کو نفع پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرو. اخرجت للناس، تم کو پیدا ہی کیا ہے اس واسطے تاکہ ساری دنیا کو نفع پہنچا سکو. اور نفع کیا ہے؟ وہی برائیوں سے بچانا، نیکیوں کا ان کے اندر چلن پیدا کرنا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرو یعنی نیکیوں کو پھیلاؤ، معروفات کی اشاعت کرو،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ. معروف منکر دو لفظ آئے اور قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. مختلف صیغوں کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، معروف منکر. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن کے اوپر بار ڈال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. معروف کیا ہوتا ہے، منکر کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں ایک عجیب نکتہ سامنے آئے. معروف کے معنی عربی میں آتے ہیں مشہور، جانا پہچانا. جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہو، پہچانتے ہو، وہ معروف ہو. آپ کہتے ہیں بھئی یہ معروف شخصیت ہے، یہ بڑا معروف مدرسہ ہے، یہ بڑی معروف اسکول ہے، فلاں عالم بڑا معروف عالم ہے. معروف کے معنی مشہور، جانا پہچانا، جس کو سب پہچانتے ہو. اور منکر کے معنی کیا ہے؟ منکر کے معنی ہے انجانا، جس کو پہچان نہیں، جس کی پہچان نہ ہو. انجانا جس کو کہتے ہیں، اجنبی جس کو کہتے ہیں. اجنبی کا ترجمہ عربی میں کریں گے تو وہ لفظ ہوگا منکر. اسی سے منکر و نکیر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو قبر میں آنے والے فرشتوں کے نام ہیں. منکر نکیر، یہاں بھی آیا منکر. ان کو منکر کیوں کہتے ہیں؟ وہ آئیں گے تو ان کو آپ پہچانیں گے نہیں کون ہے، اسے کہ آپ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. اور جو ہیئت، جو انداز لے کر وہ آئیں گے وہ انتہائی ڈراؤنی ہوگی. حدیث میں ہے چہرہ بالکل کالا ہوگا، آنکھیں بالکل نیلی نیلی ہوں گی. اب دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیں. ایک طرف چہرہ بالکل کالا اور آنکھیں اور دیدے بالکل نیلے، کیسا لگ رہا ہے؟ ڈراؤنی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر گرجدار آواز کے ساتھ وہ آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل الذی بعث فیکم. کون ہے تمہارا پروردگار، کیا ہے تمہارا دین، اور وہ کون ہے جو تم نے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. یہ ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، اسے کوئی پہچانے گا نہیں. اسے ان کا نام رکھا گیا منکر نکیر. تو میں سمجھا رہا تھا نکیر منکر کے معنی ہے انجانا، جس کی پہچان نہیں. قرآن کریم نے معروف اور منکر کا لفظ جو استعمال کیا ہے، معروف نیکی کے لیے استعمال کیا ہے اور منکر کا لفظ برائی کے لیے استعمال کیا ہے، گناہوں کے لیے استعمال کیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دو لوگوں کو معروفات کا، یعنی نیکیوں کا، نماز کا، روزے کا، ایمان کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قربانی کا، ذکر کا، تلاوت کا، لوگوں کی خدمت کا، حسن سلوک کا، ہمدردی کا، غمخواری کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. یہ ہے معروفات. ہر نیکی کو قرآن معروف کہتا ہے اور ہر برائی، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ کینہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ فریب ہو، چاہے حلال حرام کی تمیز کا چھوڑ دینا ہو، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، وہ سب کی سب برائیاں جتنی بھی ہو ان کا نام شریعت نے رکھا ہے منکر. اب سمجھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں نیکی کو معروف کیوں کہا اور برائی کو منکر کیوں کہا ہے. معروف کے معنی مشہور، منکر کے معنی انجانا، جس کو پہچانا نہ جائے. سوال یہ ہے کہ نیکی کو معروف کیوں کہتے ہیں اور برائی کو منکر کیوں کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ نیکیوں کو پہچانتا ہے. نیکیاں ان کے معاشرے کے اندر معروف ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں، ہر آدمی اس کو پہچانتا ہے. اور جتنی برائیاں ہیں اسلامی معاشرہ ان کو پہچانتا نہیں. اسلامی معاشرے کے اندر وہ انجانی چیز ہوتی ہے. شراب انجانی چیز. اسلامی معاشرے کے لوگ، چاہے وہ بچہ ہو،
چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو، چاہے وہ کوئی جوان ہو، کوئی بھی فرد شراب کا نام سنے، کیا ہے بھائی شراب؟ یہ میں تو جانتا نہیں شراب کیا بلا ہوتی ہے۔ سود، ارے سود کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جانتے نہیں سود کو۔ اس کا کوئی رواج اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتا، نہ رشوت کا، نہ سود کا، نہ شراب کا، نہ کسی اور برائی کا۔ جتنی برائیاں ہیں وہ سب اسلامی معاشرے کے لیے انجانی اور اجنبی چیز ہوتی ہے، اور جتنی معروف اور نیکیوں کی بات ہوتی ہے وہ پہچانی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں نماز کو سب پہچانتے ہیں، وہاں اذان کو سب پہچانتے ہیں، وہاں پر بھلائی کو سب پہچانتے ہیں، وہاں حسن سلوک کو سب پہچانتے ہیں، وہاں ماں باپ کے حقوق کو پہچانتے ہیں، وہاں پر علم کو پہچانتے ہیں، وہاں پر عمل کو پہچانتے ہیں، وہاں عبادت کی پہچان ہے۔ ہر نیکی لوگوں کے درمیان، اسلامی معاشرے کے لوگوں کے درمیان میں معروف ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں تو خود سمجھ میں آ جائے گا اسلامی معاشرے میں کوئی برائی ہو نہیں سکتی، انجانی چیز ہے وہ۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کا گھر، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی داخل ہوا، اس کو آپ پہچانتے تھے، آپ کا بھائی تھا، دوست تھا، کوئی تھا جس کو آپ پہچانتے تھے، دروازہ کھول کے وہ داخل ہوا، آپ نے پہچانا اور کہا ارے بھائی آئیے آئیے جلدی تشریف لائیے، میں تو بڑا منتظر تھا آپ سے ملنے کا، آپ لائیں گے، صوفے بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے۔ لیکن اگر کوئی انجانا آدمی آپ کے دروازے میں آئے اور کھولے اور دروازے کے اندر داخل ہو، قدم بڑھائے اور آپ نے اسے دیکھا، ارے یہ اجنبی میرے گھر میں کیوں داخل ہو رہا، فوراً آپ اٹھیں گے اور اس کو روک دیں گے، ارے بھائی تم کون ہو، کیوں آ رہے ہو، میرے گھر میں تم نہیں آ سکتے، میں تو جانتا ہی نہیں تم کون ہو۔ اسی طریقے پر بھائیوں، اسلامی معاشرے میں سود داخل نہیں ہو سکتا، شراب داخل نہیں ہو سکتا، جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، حسد و کینہ اور بغض داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بالکل شروع میں پڑھی تھی لیکن اس طرف آ نہیں سکا میں، لیکن ترجمہ اس کا کرتا ہوں اور یہ بتاؤں گا آپ کو اسلامی معاشرہ کیسا ہوا کرتا ہے۔ وہ پیارا معاشرہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، جس کو بنایا تھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں ساتھ؟ ابو بکر ساتھ میں رہتے ہیں، عمر ساتھ میں رہتے ہیں، علی ساتھ میں رہتے ہیں، عثمان ساتھ میں رہتے ہیں، خدیجہ ساتھ میں رہتی ہے، عائشہ ساتھ میں رہتی ہے، فاطمہ ساتھ میں رہتی ہے، حسن حسین ساتھ میں رہتے ہیں، اور دیگر صحابہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، انہی کا نام ہے صحابہ۔ وہ صحابہ کیسے ہیں؟ اللہ آگے کہتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو صحابہ ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، ان کا حال یہ تھا وہ کفر کے خلاف ڈٹ جانے والے، ان کے معاشرے میں کفر داخل نہیں ہو سکتا، بے ایمانی داخل نہیں ہو سکتی، شرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی گندگی داخل نہیں ہو سکتی۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، برائی کے مقابلے میں، اسے کہ کفر ہی سے ساری برائیاں نکلی ہیں۔ یاد رکھو، شراب کفر سے جنم لینے والی چیز ہے، جھوٹ کفر سے جنم لینے والی چیز ہے، بے حیائی کفر سے جنم لینے والی چیز ہے، حسد اور بغض یہ بھی کفر سے جنم لینے والی چیز ہے۔ یہ جتنی برائیاں ہیں یہ کفر کی کوکھ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، وہیں سے جنم لے کے آئی ہوئی ہے۔ کفر بہت بڑا گناہ ہے، اور اس نے اپنے بچے جو چھوڑے، اپنے انڈے جو چھوڑے، وہ کیا ہے؟ یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ جو ہے جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ چغل خوری ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے، یہ قتل و غارت گری ہے، یہ بے حیائی ہے، اور یہ اس قسم کے جتنے گناہ یہ سب کے سب وہیں سے
نکلے ہوئے ہیں یہ کفر کے انڈے اور بچے. اس لیے حضرات صحابہ کفر کے مقابلے میں بڑا سخت تھے، ان معصیتوں کے بڑے میں بڑے سخت تھے. وہ کھڑے ہو جاتے تھے ہمارے معاشرے میں کفر داخل نہیں ہوگا، یہ ایمانداروں کا معاشرہ ہے، یہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کا معاشرہ ہے، یہ اللہ پر جان چھڑکنے والوں کا معاشرہ ہے، یہ بڑا پاکیزہ معاشرہ ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کا اور اللہ پر جان چھڑکنے والوں کا معاشرہ. اس کے اندر کوئی جہالت اور کوئی بے حیائی اور کوئی بدبختی اور کوئی گندگی اور اس میں کوئی کفر اور کوئی شرک کی بات اور کفر سے نکلنے والی اور شرک سے نکلنے والی کوئی بھی چیز داخل ہو جائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہو کے کھڑے ہو جائے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کتنا کفر بھی پل رہا ہے، کتنا شرک پل رہا ہے، کیسی کیسی عجیب بے حیائیاں پل رہی ہیں، اور کیسے فریب اور دھوکے بازی کے سلسلے چل رہے ہیں، اور کیسی غلط چیزیں رائج ہوتی جا رہی ہیں. صحابہ کرام کا معاشرہ ان سب چیزوں سے اپنے معاشرے کو بچاتا تھا. نہیں، یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے. اشداء علی الکفار، دروازہ بند کر کے کھڑے ہو جاتے. اور سنیے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، آپس کے اندر بڑے کریم، آپس کے اندر بڑے پیار والے، آپس کے اندر بڑی محبت والے. حسد ان کے اندر نہیں، بغض ان کے اندر نہیں، کینہ ان کے اندر نہیں، غلط جو جذبات ان کے اندر نہیں، اور دوسرے کو مرنے والے وہ نہیں. وہ تو بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، بڑے محبت والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں. ابو بکر عمر کو چاہتے ہیں، عمر ابو بکر کو چاہتے ہیں، علی عثمان کو چاہتے ہیں، عثمان علی کو چاہتے ہیں، عائشہ خدیجہ کو چاہتی ہے، خدیجہ عائشہ کو چاہتی ہے. ایک دوسرے میں پیار تھا، وہاں حسد نہ تھا، وہاں بغض نہ تھا، وہاں پر قتل و غارت گری نہ تھی، وہاں پر دشمنیاں نہ تھی. یہ تھا وہ اسلامی معاشرہ. آج ہمارے اسلامی معاشرے کے نام پر بننے والے اور بڑھنے والے معاشرے کو دیکھ لو، اس کے اندر حسد کرنے والے، اس کے اندر بغض رکھنے والے، اس کے اندر ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی فکر کرنے والے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے والے، ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کرنے والے، ایک دوسرے کو جو ہے زیر کرنے کی فکر کرنے والے، ایک دوسرے پر مقدمے چلانے والے. باپ سے بیٹے کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، بہن بھائی میں جھگڑا ہے، جھگڑا بڑھتے بڑھتے خاندان کو لپیٹ میں لینے رہا ہے. یہ آج کا ہمارا معاشرہ. اور اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ کا معاشرہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا وہ معاشرہ تھا رحماء بینہم. ان کے اندر ایک دوسرے سے رحم تھا، ایک دوسرے سے کرم تھا، ایک دوسرے سے پیار تھا، ایسی شفقت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر مدینہ گئے، صحابہ کرام بھی اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر اور بہت کچھ چھوڑ کر تنہے تنہا نہتے مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینے میں جا اترے. ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آنے والے صحابہ اور مدینے کے انصاری صحابہ کو جوڑ کر ان کے اندر پیار و محبت کا پیغام دیا، بھائی چارگی پیدا کی، اور فرمایا کہ بھائی یہ مکے سے اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے، اپنے دین کی حفاظت کے واسطے مکے کو چھوڑ کر تمہارے شہر مدینے میں آئے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری ہے مکے سے آنے والوں کے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، ان چیزوں کا انتظام کرو اور پیار و محبت کا ثبوت دو. سب تیار ہو گئے. اللہ کے نبی نے کسی صحابی کے حوالے 2 صحابہ کو کر دیا، کسی کے حوالے 1 کو کر دیا، کسی کے حوالے 3-4 کو کر دیا، ان کی حیثیت کے مطابق کہ بھئی یہ تمہارے بھائی ہیں، مکے سے آئے غریب لوگ ہیں، یہاں ان کا کچھ نہیں، اپنی جگہ تو بڑے مالدار تھے، یہاں سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، اللہ کی خاطر تم ان کو لے جاؤ، تمہارے ان کے ساتھ میں اپنے بھائی جیسا معاملہ کرو.
حضرت عبد الرحمن بن عوف نامی ایک صحابی تھے، بڑے مالدار تھے مکے میں، وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی انصاری کو بلا کر کہا، یہ عبد الرحمن بن عوف مکے سے آئے ہیں، یہ تمہارے بھائی، ان کو لے جاؤ، ان کو اپنا بھائی بنا کے رکھو۔ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ وہ صحابی انصاری عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنا گھر ان کو دکھا کر کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، میرا یہ گھر ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، یہ نیچے کا فلور، یہ اوپر کا فلور، اس زمانے کا جیسا بھی ہوگا، آج کے زمانے کی طرح تو نہیں ہوگا، جیسا کچھ بھی تھا اس کے 2 فلور تھے، ایک نیچے کا ایک اوپر کا۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن، یہ 2 فلور کا میرا گھر ہے، تمہیں نیچے کا پسند ہو میں نیچے کا خالی کر کے تم کو دے دوں گا، تم نیچے رہ جاؤ، اگر اوپر کا پسند ہو تو اوپر کا دے دوں گا اور میں نیچے رہ جاؤں گا، کون سا پسند ہے؟ اور پھر اپنے گھر کا ساز و سامان دکھایا، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تم کو جو کچھ اس میں سے چاہیے زندگی کرنے، یہ تم الگ کر لو اور تمہارا میں تم کو دے دوں گا۔ اور عجیب بات پھر یہ انہوں نے کہی، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک نظر دونوں بیویوں کو دکھا دیتا ہوں، اور جو تم کو پسند آئے مجھے اشارہ کر دینا، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ انہوں نے پیغام پیش کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بھائی تمہارا شکریہ، تم نے ہمدردی کا، غمخواری کا، بھائی چارگی کا، پیار و محبت کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے نہ تمہاری بیوی کی ضرورت، نہ تمہارے گھر بار کی، بس جو ہے مجھے اتنا کرو، بازار میں لے جا کر مجھے ذرا انٹروڈیوس کرا دو، میرا تعارف کرا دو وہاں کے تاجروں سے، آگے میرے پاس جو چھوٹی سی پونجی ہے اس کے ذریعے سے میں اپنا کاروبار سنبھال لوں گا، اور مجھے اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہو اللہ مجھے میرے لیے سونا بنا دیتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے تجارت کی، مدینے کی سرزمین پر اتنا بڑا کاروبار چند سالوں میں ان کا پھیل گیا کہ دیگر ممالک تک امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتے ہیں۔ بتائے رہا ہوں یہ کیسی عجیب و غریب مثال ہے حضرات صحابہ کرام کی، اپنی ہر چیز ایک دوسرے کے لیے نچھاور کر رہے ہیں۔ حسد اور بغض کیا ہوگا، کینہ کپٹ کیا ہوگا، اور جو ہے ان کے درمیان عداوت و دشمنی کیا ہوگی، پیار و محبت کا ایسا عجیب و غریب ماحول اللہ کے نبی نے ان کے درمیان میں پیدا کیا۔ قرآن کریم بالخصوص اس کا ذکر کر رہا ہے، رحماء بینہم۔ آج ضرورت ہے بھائیوں، ہم بھی اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے سینوں کو پاک کرو، اپنے دماغوں کو پاک کرو، اس کے اندر سے کھرچ کر برائیوں کو نکال کے پھینک ڈالو، اس میں خدا کی محبت کو سنبھالو، اس کے اندر اللہ کے خوف کو داخل کر لو، اس کے اندر لوگوں سے الفت اور محبت پیدا کر لو، رشتہ داریوں کو جمانے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نوجوانوں کا بڑا برا حال ہے، ماں باپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ماں باپ کو جواب دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے غصہ کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک علاقے میں گیا تھا، وہاں مجھے کہا گیا یہ گھر کا بچہ ہے، نوجوان ہے، لیکن ماں کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ دوسرے تو بڑی اچھی بات کرتا ہے، باہر سے تو بہت اچھا آتا ہے، لیکن گھر میں گھستا ہے تو ماں پر غصہ 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ آج حال ہو گیا۔ ایک چند سال پہلے کی بات، ایک بوڑھے سے آدمی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا حضرت میرا تو بڑا عجیب حال ہے، میرا بیٹا مجھے جوتے سے مارتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے گھر بھی گیا تھا ان کے لڑکے کو سمجھانے کے لیے۔ میں بتا رہا ہوں یہ صورتحال، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں، یہ اسلامی معاشرے کا انداز نہیں۔ اسلامی معاشرہ ایسا ہے رحماء بینہم، اس میں سب آ گیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آ گیا، ان کا حق ادا کرنا آ گیا۔ ماں باپ کا تو بڑا حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اور پھر آج تو یہ نمبر چل رہا ہے کہ لوگ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنی بہنوں کا حصہ ہی دبا لیتے، میراث میں حصہ ہی نہیں دیتے، بہنوں کا حصہ دبا لیا،
اسلام تو کہہ رہا ہے، اسلامی معاشرے کا یہ انداز بتا رہا ہے، رحماء بینہم، سب کے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یہاں بھائی بہنوں کا مال کھا جا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے کا مال کھا جا رہا ہے، اس کو مال اس کا حق دینا نہیں چاہتا، اپنا مال تو کیا دے گا، باپ چھوڑا تھا اور اس میں سب کا حق تھا، تمام بھائیوں کا، تمام بہنوں کا، لیکن اسے بھی ایک آدمی ہڑپ کر لے رہا ہے، یہ سارے بھائی ہڑپ کر لے رہے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں، اسلامی معاشرہ وہ جس کو ابھی میں نے کہا رحماء بینہم۔ اب آگے سنو، اللہ کہتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ایک ادا اس معاشرے کی یہ ہے کہ اس میں کفر کے خلاف شدت اور برائیوں کے خلاف سختی، برائیوں کو در آنے کا موقع نہیں دیتے، آپس کے اندر پیار، آپس کے اندر الفت، آپس کے اندر رحم دلی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ ان کو دیکھیں گے، کن کو دیکھیں گے، ان صحابہ کے معاشرے کو دیکھیں گے، ان کے ایک ایک فرد کو دیکھیں گے، رکعا سجدا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی رکوع کر رہا ہے اور کبھی سجدہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے میں نماز ہوتی ہے، وہاں رکوع ہوتا ہے، وہاں سجدہ ہوتا ہے، وہاں عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں تلاوت ہوتی ہے، اللہ 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 اللہ، اس کا اللہ کا نام ہر جگہ ہوتا ہے، چلتے ہوئے اللہ، پھرتے ہوئے اللہ، بیٹھتے ہوئے اللہ، کھاتے ہوئے اللہ، سوتے ہوئے اللہ، اٹھتے ہوئے اللہ، دعائیں پڑھ پڑھ کے سوتا ہے، دعائیں پڑھ پڑھ کے اٹھتا ہے، دعائیں پڑھ پڑھ کے کھاتا ہے، دعائیں پڑھ پڑھ کے بیت الخلا جاتا ہے، دعائیں پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، دعائیں پڑھ کے کپڑے پہنتا ہے، دعائیں پڑھ کے کپڑے نکالتا ہے، دعائیں پڑھ کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ارے بھائی، اس کی پوری زندگی تو رکوع والی زندگی، سجدے والی زندگی، ذکر والی زندگی، تسبیح والی زندگی، اس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے یہ ہے اسلام کا معاشرہ، جس میں خدا کا نام تو چپے چپے پہ ہے، ان کی زبان پر ہے، ان کے عمل میں ہے، ان کے کردار میں ہے، ان کے اٹھنے میں ہے، ان کے بیٹھنے میں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں۔ کبھی زمین پر ان کی نگاہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے بنائی، میرے خالق کی زمین ہے، میرے مالک کی زمین ہے، میرے اللہ کی پیدا کردہ زمین ہے، یہ کسی کے باپ کی نہیں، میرے اللہ کی زمین۔ یہ آسمان کس کا؟ کسی کے باپ کا نہیں، یہ میرے اللہ کا۔ یہ سورج کس کا؟ یہ کسی کے باپ کا نہیں، یہ میرے اللہ کا۔ یہ چاند کس کا؟ یہ چاند کسی کے باپ کا نہیں، یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا۔ اسے اپنے اللہ پر ناز ہوتا ہے اور وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، یہ میرا اللہ کیسا ہے دیکھو، زمین بنانے والا، سورج بنانے والا، چاند بنانے والا، کھیتیاں اگانے والا، ہوائیں چلانے والا، روشنیاں ڈالنے والا، کھیتی باڑی اگانے والا، پھل پھلاری اگانے والا، ضرورت کی چیزیں اگانے والا، یہ پورے کا پورا سسٹم چلانے والا، رات کا نظام، دن کا نظام، یہ دن اور رات آتے جاتے اپنا تماشا دکھاتے ہیں، اللہ کی قدرت کا تماشا۔ وہ کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، اس کو پیدا کیا ہے، بڑے مقصد سے پیدا کیا، اس میں تو نے مجھے جنم دیا ہے تو بڑے مقصد طریقے پر مجھ کو جنم دیا۔ اس لیے بھائیو اب سوچ لینا ہے، ایسا معاشرہ ہم کو تیار کر رہا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت خدمت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تعاون دے رہے ہیں، کفر کے خلاف شدت سے کھڑے ہو گئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں ان کا منشا اللہ کی رضا ہوتا ہے، کسی دنیا والے کو بتانا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کھانا کھلا کر رکا چھاپ دیتا ہے، کھانا کھلا کر
اخبار میں دے دیتا ہے فلاں آدمی نے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلایا، یہ آج کا ہے، لیکن صحابہ کا معاشرہ کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ کی مغفرت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اللہ مجھ کو اپنی رضا دے دے، اس لیے کھلاتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے دین کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جن کا ذکر اوپر آ گیا، ان سب کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ایسا معاشرہ ہم کو اور آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں بزرگوں، اب بنانے کا کام شروع کر دیجئے۔ ہماری ہر چیز کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی اور اس نظام کو ہم نے ذرا سا الٹا کر دیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ عقیدوں کے نظام کو ٹھیک کیجئے، عبادت کے نظام کو ٹھیک کیجئے، معاشرت کے نظام کو ٹھیک کیجئے۔ معاشرت کے نظام میں نکاح کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، ہم نے مسئلے کو الٹا کر دیا۔ اسلام نے حکم دیا کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح میں مال کو نہ دیکھو، دولت کو نہ دیکھو، حسب نسب کو نہ دیکھو، حسن و خوبصورتی پر مدار کو نہ رکھو، دینداری پر مدار کو رکھو۔ لوگ شادی کرتے ہیں حسب نسب کے واسطے، کوئی لوگ شادی کرتے ہیں حسن و جمال کو دیکھ کر، کوئی شادی کرتے ہیں مال دولت کو دیکھ کر۔ آج مال دولت کو دیکھ کر شادی کرنے والوں کی بھیڑ ہے۔ مال چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے، لڑکی کے بجائے مال پر نگاہ ہوتی ہے، اس لیے جوڑے جہیز کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جوڑے جہیز کی لعنت ہے، اس اسلامی معاشرے کو توڑ کر پھوڑ کر برباد کر دیا۔ لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی، شادی ان کی نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ جہیز دینے کو ان کے پاس سامان نہیں، ان کے پاس رقومات نہیں، غریب بچیاں بیٹھی ہوئی۔ ہمارا نوجوان ان سے شادی کرنے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اسے مال چاہیے، لڑکی بعد میں پہلے مال۔ یہ تو بہت ہی بری بات، مانگ کر کسی کا لینا۔ اللہ نے آپ کو نوجوان بنایا، اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی، دل دماغ عطا فرمایا، اور سب کچھ دے کر آپ کو ذمہ داری دی کہ تم کماؤ، تم جماؤ، تم شادی کرو، دوسروں کو پالو، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی نصرت کرو، اور جس سے شادی کرو اس سے مانگ کر نہ لاؤ بلکہ اس کو نواز کے لے آؤ، اسے فراوانی کے ساتھ میں دے کر اس کو اپنے نکاح میں لے کے آؤ۔ لیکن اب الٹا رواج چل گیا کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جوڑا چاہیے، اتنی رقم جہیز کی چاہیے، یہ جہیز میں یہ سامان چاہیے، اور پھر اس کے بعد نکاح کا نمبر آتا ہے اتنے رقعے اور ایسے ڈیزائن کے، اتنے قیمتی ہونا چاہیے، اور پھر شادی محل ہو اتنا عالیشان شادی محل، اور پھر اس کے اندر بریانی بھی ہو اور یہ آئٹمز بھی ہو، دو دو تین تین میٹھوں کا اس کے اندر نظام ہو، اور ایسی ایسی چیزیں بھی ہو، یہ سب کچھ مطالبہ ہوتا ہے۔ اب لڑکی والے بیچارے کرتے ہیں لیکن کر نہیں سکنے والے کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ان کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پہلے تو یہی نظام غلط ہے کہ مال ہوتے ہوئے بھی فضول خرچی اور اسراف سے شریعت نے منع کیا ہے۔ کیا ضرورت ہے دو تین میٹھے کھائیں؟ پہلے تو طبیعت خراب ہوتی ہے، دو تین چیزیں کھا کے جلام مارتا رہتا ہے۔ دو تین میٹھے کھایا، بریانی ہضم کیا، ہضم بھی نہ ہوئی، جلاب لگ گئے، وہ کھا کے جلام مارتا ہے، بیچاروں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ کیوں ضائع کرتے ہو جلام مارنے کے لیے؟ ارے کسی کا پیسہ بچاؤ، کسی کا پیسہ بچا کر اسے کوئی اللہ کے نام کا کام کرنے تو دو۔ یہ آج رواج۔ ابھی میں نے چند دن پہلے اخبار کی ایک کٹنگ پڑھی جو انگریزی اخبار کے اندر شائع ہوئی ہے کہ ایک جگہ پر شادی ہونے والی تھی، نکاح ابھی نہیں ہوا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے شکرانے میں لڑکی والوں نے بریانی بنا کر، چکن بریانی بنا کر لڑکے والوں کے ہاں بھیجی، جیسے کہ رواج پڑا ہوا ہے، کھانا یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ اب جب گیا چکن بریانی لے کر آدمی،
تو لڑکے والوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا چکن بریانی کیوں بنائی؟ اس میں تو ہماری انسلٹ ہے، ہماری توہین ہے، تم کو تو مٹن بریانی بنا کے بھیجنا چاہیے تھا. اب چکن اور مٹن کا قصہ جو چلا، نتیجہ ہوا کہ بڑھتے بڑھتے قصہ لڑائی جھگڑے تک آیا. آخرکار وہ جو رشتہ کل ہونے جا رہا تھا وہ ٹوٹ گیا اور رشتہ ہی ختم ہو گیا. بھائیوں، کیا ہم اس کو اسلام کے لیے داغ نہیں سمجھتے؟ کیا یہ اسلام کے لیے داغ نہیں ہے؟ اسلامی معاشرے کے لیے داغ نہیں ہے؟ یہ سب واقعات پیش آ رہے ہیں. اسے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، شادی کرو ایک پیسہ لیے بغیر. یہاں بھی بہت سے بیٹے ہوں گے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. وہ اس وقت وعدہ کرے اور اللہ کے سامنے وعدہ کرے، ہم کسی کا نہیں لیں گے، ہم دوسروں کو نوازیں گے. اللہ نے مجھے قوت دی ہے، مجھے طاقت دی ہے، مجھے دل دیا ہے، مجھے دماغ دیا ہے، مجھے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے. میں کماؤں گا، غریبوں کو میں نوازوں گا، غریبوں کا مال میں نہیں کھاؤں گا. یہ آپ کا جوش ہونا چاہیے، یہ آپ کے اندر حرارت ہونی چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حضرات علماء ایک جلسہ کر کے بات کو ختم نہ کرے. نوجوانوں کی اصلاح کے لیے مستقل کوئی نظام ترتیب دے اور شادی کے مسائل پر بھی ٹریننگ دینے کی کوشش کی جائے. کیسا ہوتا ہے نکاح، کیا ہوتا ہے نکاح، اس کی ذمہ داریاں کیا، نکاح ہونے کے بعد لڑکے کو لڑکی کو کیسا رہنا ہے اللہ کے قانون کے مطابق. یہ اس کو ہنسی خوشی کے ساتھ گوارا کرے اور وہ اس کو ہنسی اور خوشی دیا کرے. پیار محبت کی زندگی ہو، ایسی زندگی ہونی چاہیے. اس کے لیے ان کو ٹریننگ بھی دینے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھی اصلاح معاشرے کے عنوان پر کہ اصلاح معاشرہ اس لیے ضرورت پڑ گئی ایسے اجلاس کی کہ ہمارا معاشرہ فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا. جو معاشرہ اللہ کے رسول نے تیار کیا اس کے اندر ہم نے خامیاں اور کھوٹ داخل کر دیے. آج ضرورت پھر دوبارہ اوٹ کرائی اور ہم سب سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. معاشرے کی اصلاح کیسی ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جائے. اگر دوسروں کو دیکھتے رہیں آپ کہ بھئی فلاں آدمی اصلاح کر لے، میں نہیں کرتا، تو پھر کہاں ہوگی اصلاح؟ خود تو میں نہیں سدھرتا، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح ہوتی ہے خود کو سدھارنے سے. عمل کو شروع کیجئے، اللہ برکت عطا کریں گے، ہمت اور شجاعت عطا کریں گے، توفیق عطا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور اصلاح معاشرے کی تحریک کو اللہ تبارک و تعالی پائے تکمیل تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.